جی ہاں، میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے بازار ٹینج باٹا میں۔ ٹینج باٹا کے یونٹ نمبر 6 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ الیکشن متوقع ہیں تقریباً کمنگ جو سیٹرڈے اور سنڈے ہے، ہفتہ یا اتوار کو اس کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی اور کبھی امکان ہے کہ وہ سیٹرڈے یا سنڈے کو پولنگ بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ظاہر اناؤنس بھی ہو جائے گی اور الیکشن اختتام پذیر بھی ہو جائیں گے۔ تاہم اس سلسلے میں یہاں پر میرے ساتھ جو ہے نا شہد قریشی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور کرائم بیٹ سے پر ان کا کافی عبور حاصل ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ انہوں نے ٹینج باٹا کے الیکشن کو کہ چند ہفتے پہلے یونٹ 4 کے بھی ہوئے تھے اور ان کو بھی دیکھا آپ نے، اور ابھی الیکشن یہ ہونے جا رہے ہیں یونٹ 6 کے مغل آباد روڈ اور علی روڈ جو ہے نا، یہ دونوں روڈوں کے جو دکاندار ہیں، جو تاجر ہیں، ان پر مشتمل جو ہے تقریباً 250 یا 58-60 کے قریب ووٹ ہے۔ تو آپ اس الیکشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیسے جا رہا ہے، تھوڑا اپنا تجزیہ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مان ٹی وی اور ریپرزنٹیٹر ہیں جناب بھٹی صاحب، مظفر بھٹی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے یہ کوریج کے لیے جناب تمام جو اس وقت پینل موجود ہے، ملک زرغام اوان صاحب جو اس وقت صدر نامینیشن کے لیے اس وقت ہیں یونٹ نمبر 6 کے حوالے سے، اور ان کے پینل کے ساتھ انٹرویو میں کنڈکٹ کیا ہمیں بھی، سب سے پہلے تو میں دلی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو یہاں پر جو الیکشنز کی جو بعض گشت ہے، اس میں ہم جو دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، کچھ دن پہلے یہاں پر الیکشنز ہوئے جس میں ایک چاند کے حوالے سے پینل سے لوگ لڑ رہے تھے اور دوسرا ریپرزنٹیٹو تھے پھول کے حوالے سے۔ وہاں پر جو کانفیگریشنز تھیں ووٹنگ کی، اس میں ایک بڑا اچھا الیکشنز ہوا اور وہ بڑے سموتھ طریقے سے اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہوا۔ اسی طرح امید کرتے ہیں کہ جناب ملک زرغام صاحب جو اس وقت یہاں یونٹ نمبر 6 کا الیکشنز اور ان کی ٹیم کنڈکٹ کر رہی ہے، ان کے جو اپوننٹ جو گروپ ہے وہ بھی آلموسٹ جو ہے اس وقت غالباً 2 گروپ ہیں جو کہ اس وقت ایک پھول کے حوالے سے لڑ رہے ہیں اور ایک چاند کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ملک زرغام صاحب جو ہیں ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ گھوڑا ہے۔ ہم نے یہاں دیکھا مختلف یونٹس کو مختلف طریقے سے، جہاں پر ہم نے سروے بھی کیا اور 238 غالباً لگ بھگ یہاں پر جو ووٹرز ہیں جو ان کی تعداد ہے۔ اب جو میکنزم یہاں پہ سیٹ ہوا ہم نے دیکھا، اب الیکشنز کمیشنز کو اگر ہم دیکھیں، اگر انٹائرلی ڈفرینٹ ہم نے سوچ کے پایا، وہ اس طرح سوچ کے پایا کہ 238 ووٹرز کو کنڈکٹ کرنا بظاہر تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن تاحال ایک بہت مشکل کام نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک لسٹنگ ہوتی ہے، اگر انسپائٹ آف آل دیز تھنگس صحافت کے زمرے کو ہم دیکھیں، کیونکہ صحافت نام ہی آپ کے ان پوائنٹس کو اجاگر کرنے کا ہے جو اپوننٹ اور اپنے لوگ آ کر اس کو اگر غلط ہے تو ریکٹیفائی کریں اور اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو مزید بہتر سے بنائیں۔ اب یہاں پر دیکھنے میں یہ آیا، جو ہم نے آبزرو کیا کہ یہاں پر ایک پرچیوں کا ایک لسٹ میں جو نام ہے اس کے مطابق جو لوگوں کو جو سپریڈ کی جا رہی ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آلریڈی ایک 238 ووٹ نامینیٹ کیے گئے ہیں، ان کے نام آلریڈی لسٹنگ کے تحت، ان کے آئی ڈی کارڈز نمبر، ان کے جو نام ہیں ان کے تحت وہ اب تک اناؤنس ہو جانے چاہیے۔ لیکن اگر ہم صحافت کو یہ دیکھیں کہ بالکل کلیئر اینڈ صاف اینڈ شفاف، تو میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بینگ ایک صحافی میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ الیکشنز کمیشنز کو چاہیے کہ جلد از جلد بجائے اس کے کہ وہ الیکشنز کی تاریخ کو اناؤنس کر دے اور اس کے بعد کوئی کمپلیکیشن آئے، وہ اس سے پہلے اس کو ریکٹیفائی کرے اور 238 ووٹوں کو وہ بالکل اپنے تئیں بالکل انڈورس کرے کہ کل کسی کی جو کمپلیکیشن اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ نہ ہو۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں بینگ اے صحافی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ووٹ جس بندے کے نام ہے، جس دکاندار کے نام ہے، اس کا نامینیٹڈ جو ہے وہ سیکنڈ اس میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ نامینیشن اس دکاندار کی ہے، ٹھیک ہے، وہی ہونا چاہیے۔ اب ایک دکاندار اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئے اور اس دوران وہ ایسا نہ ہو تو ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو جو ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے باتیں۔
لہٰذا ہم ایک صحافی، ایک نیوٹرل ہونے کے ناطے ایک جناب سے استدعا کریں گے الیکشن کمیشن سے. سب سے پہلے ہم امید کرتے ہیں ملک زرغام اوان صاحب سے اور ان کے جو اگینسٹ جو جناب جو نومینیشن ہے، جن کی جو صدارت کے لیے کھڑے ہوئے جو پینل ہیں، وہ بھی ایک یونینیمس اپنا ایک میٹنگ کریں اور اس کے تحت ان 238 ووٹوں کو وہ کلیئرٹی اس میں جو ہے پیدا کریں. ابھی ابہام ہے کہ ایک بندہ اپنا ووٹ اس کے نام کا لیٹس سپوز ایک بندے کا نام کوئی بھی ہے، کوئی بھی رکھ لیں XYZ کوئی بھی نام رکھ لیں، وہی ووٹ ڈالنے آئے، اس کی ایک پریزنٹیٹیو ہو، اس پریزنٹیشنز ہو، اس کی ایک پکس ہو، اس کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہو، اس کے دکان کا ایون دین کہ کوئی ایک بایو ڈیٹا ہو. اب یہاں پر دیکھنے میں آئے اگر ایک دکان میں 4 لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دے ڈونٹ نو وٹ ہو از دا پرسن، ٹھیک ہے نا، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ٹھیلے والا، جیسے ابھی اقبال صاحب سے آپ انٹرویو کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا ٹھیلے والے کو آپ اس کہتے ہیں ان کا بھی وہ اصرار کر رہے ہیں، غالباً ہمارے سننے میں آیا کہ وہ بھی جو ہے نا کوئی نامینیشنز میں آئیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا کہیں پر بھی. یہ بڑی اہم سیٹس ہوتی ہیں. آپ کے ٹریڈر جو ہے کسی بھی ملک کی معیشت کا جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہیں. اور بازار ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے ٹینچ باٹا، ٹھیک ہے. اس میں جو یونٹس بنے ہوئے اپنی نوعیت کے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. کل کو ان لوگوں نے جا کر آپ کے جو تھانے کچہری کے معاملات ہیں، جو آپ کے ٹیکسز کے معاملات ہیں، ان کے جو بلز کے معاملات ہیں، بازار کی 100 طرح کی معاملات ہیں، یہ ان کو دیکھنے ہوتے ہیں. ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کل اگر یہی لوگ اگر آج سے ہی اتنے الجھنوں میں رہیں گے اور آپس میں ان کے کوئی اس قسم کے جو نا ایک دفعہ کہیں بیٹھ کر یہ کوئی طے معاملات نہیں ہو رہے، تو کل یہ کیا کسی کو کیا ریپرزینٹ کریں گے. تو ابھی دیکھنے میں آیا ہے. ہم اگر نہائی شفافیت سے اگر بات کریں، کیونکہ آپ میرے کلیگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے ہم موسٹلی جگہوں پہ ہم ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، ملکی حالات کو بھی دیکھتے ہیں. اس پہ ہم اپنی آراء کو جو ہے ایک قائم کر رہے تھے. ممکن ہے کہ ہم غلط بھی ہوں. اگر ہر بندے کو اس وقت آزادی رائے ہے، اگر ایک صحافی ہونے کے ناطے اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں اس سوال کو، تو میں آپ سے بھی اتفاق کروں گا کہ آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے. ایسا آپ نے بھی پایا ہوگا کہ اس وقت جو موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں وارڈ 6 کا جو آپ کا جو یونٹ 6 کا الیکشن ہے، وہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پہلی مشکل میں ہے. اور آنے والے 2-4 دنوں میں اور بھی معاملات جو ہے جو کچھ ذمہ داران کی وجہ سے کہیں کٹائی میں نہ پڑ جائے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جو کمپلیکیشن اس وقت فیس کی جا رہی ہیں اس کو ہم جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ ریکٹیفائی کیا جائے. جی، اس سے پہلے کہ میں کوشش تھی، میری خواہش بھی تھی کہ میں 2-4 شاید قریشی صاحب سے سوال بھی کروں، لیکن وہ چونکہ کافی آپ نے ایک مفصل اور بڑی جناب انتھنڈے کا آپ نے گفتگو اپنی کنٹینیو جاری رکھی، تو میں نے پھر راستے میں درمیان میں خلال ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. تاہم یہاں ایک چھوٹا سا میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ابھی ہمارے پاس، میرے پاس یا آپ کے پاس جو ہے نا فائنل لسٹ جو ووٹرز کی فہرست ہے ٹوٹل کی، وہ 258 260 یا 238 ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم ایسا ہے کہ جو ابھی چند لمحے پہلے میں نے انٹرویو کیا ہے امیدوار کا، ایک صدر کے امیدوار کا، اس نے بتایا تھا کہ 258، تو ہم اس کو 258 ہی کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے. باقی یہ آپ نے سنا کہ شاید قریشی صاحب نے جو تجزیہ پیش کیا، اور یقیناً اسی طرح کی صورتحال سے ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے نا 2 سے 3 ماہ ہونے کو ہیں، اور یہ مسلسل جناب اس انتظار میں ہیں. لوگ بھی تھوڑے سے بےتابی کی شکل اختیار کر چکے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا الیکشن تو نہیں تھا، ہاں جی، جتنا وقت لیا گیا ہے. تاہم دیر آئے درست آئے. مظفر بٹی، مان ٹی وی. لیکن یہاں ایک جی پلیز، میں ایک بات کہنا زیادہ ضروری سمجھوں گا. میں نے یہاں جو دیکھا، یہ تاجر فلاح گروپ کے جو بانی ہیں جناب حفیظ خان نیازی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ یہاں صورتحال کی جو موجودہ صورتحال ہے. حفیظ خان نیازی صاحب اس وقت تاجر فلاح گروپ کے جو بانی ہیں، وہ ایک سماجی بھی شخصیت، یہاں پہ بڑے اچھے گردانے جاتے ہیں. سیاسی لیول پر بھی ان کا بڑا قد کاٹ ہے. ان سے ہماری گائے بگائے ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے.
اسپیشلی جب میں نے اس الیکشنز کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے اپنی جو رائے تھی وہ یہی دی کہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے وہ غالباً وہ کسی چیز سے نالا نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ سوچ میں ضرور ہے کہ جناب آیا الیکشنز کمیشنز کی طرف سے یہ ڈیلے ہے یا بازار کے کوئی اور مسائل ہے جن کی طرف سے ڈیلے ہے. تو میں ایک ان کی نہیں بلکہ پورے اس بازار کی آواز بن کے ایک ایز اے صحافت، اور جناب مان ٹی وی کے چینل سے بٹی صاحب اور میں ہم دونوں ہی چونکہ صحافت کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ جناب جو کچھ بھی ہے یہ ان کی بھی آواز ہے اور باقی 2 کینڈیڈیٹس کی بھی آواز ہے. اس کو جلد سے جلد جو ہے نا سم اپ کیا جائے تاکہ ہم کسی جو ہے نا کسی صدر کو جو ہے جلد سے جلد پھول اور گلدستے پیش کر سکیں. جی ہاں، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. مظفر بٹی، یونٹ نمبر 6، ٹینج پاٹا، مغل آباد اور علی روڈ، راولپنڈی، کینٹ.